عبداللہ بھائی، جب ہم اسلامک کانٹیکس میں علم مینشن کرتے ہیں تو اس سے ہماری جی مراد کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ دنیا کا علم جیسے MBA، BCom، انجینئرنگ، یا دینی علم؟ اب سمجھنا جی کہ بولے تو بعض لوگ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق بول کر جو ہے کیا بولتے ہیں سو آپ انجینئرنگ یعنی BCom، ہر سائنس کو داخل کر لا بھی دیتے ہیں اس میں۔ آ جاتا، مطلب کہ لائر بھی صحیح لا بھی آ جاتا، پھر MBA کی جی مارکیٹنگ میں آ جاتی، مطلب کہ جھوٹ ووٹ سب آ جاتا، صحیح سمجھنا نا؟ تو صحیح علم سے مراد اپنی دینی علم ہے یا دنیائی علم، جو اپنا خاص طور پر قرآن کی کوئی آیت میں علم کا ذکر ہے، یا احادیث میں، یا سلف کے اقوال میں؟ تو صحیح ذرا وضاحت کریے تھا بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے جزاکم اللہ خیر، یہ موقع آپ نے دیا جنرل ٹاک کرنے کا، اور موضوع بھی الحمدللہ بہت ہی پیارا آپ نے چنا، چونکہ پہلی ہماری یہ سیشن ہے تو علم کے تعلق سے، اور چونکہ علم ہی ہر چیز کی بنیاد ہے، تو اس موضوع کو آپ نے چھیڑا تو بہت اچھا موضوع آپ نے چنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں، علم کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا کہ علم کیا ہے یا جب کبھی شریعت کے یعنی آیات یا حدیث میں جب کبھی علم کے تعلق سے بیان ہوتا تو کس علم کے تعلق سے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ علم دیکھیں، 3 دائرے ہیں، 3 سرکلز آپ لے لیں۔ ایک پہلا جو سرکل ہے وہ علم ہے، اس کے اندر ایک اور سرکل ہے علم نافع، پھر اس کے اندر ایک اور سرکل ہے چھوٹا علم شرعی۔ 3 سرکلز آپ اپنے دماغ میں تصور لے لیں۔ ایک جنرل جو بڑا سرکل میں نے بتایا یہ علم کا سرکل ہے، اس میں اچھا علم اور برا علم، ہر چیز کی جو نالج ہے وہ پورا شمار ہے، اس میں ہر قسم کی کسی بھی چیز کی آپ نالج لے لیں وہ شمار ہے۔ اس کے اندر میں نے بتایا کہ علم نافع ایک چھوٹا سرکل ہے، علم نافع جو نفع بخش علم ہے، اور یہ جو نفع بخش علم ہے ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب اس میں سارے علوم آ گئے جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور جب ہم اللہ رب العزت سے علم نافع جو دعا کرتے ہیں تو یہ علم نافع میں ہر چیز شمار ہوتی، اور خصوصاً جو تیسرے دائرے کا ذکر ہے جو کہ علم شرعی ہے، جو علم نافع کے اندر ایک اور مخصوص سرکل ہے علم شرعی کا، یعنی شریعت کا علم رکھنا، تو یہ تیسرا لیول یا تیسری کیٹیگری آپ اسے کہہ لیں۔ جب فضیلت کی بات آتی، جب اللہ رب العزت تعریف کرتا ہے علم اور علماء کی قرآن کریم میں، تو یہ تیسرے دائرے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، یعنی علم شرعی کے حاملین، اور جو کہ انبیاء کرام کے وارثین ہے یا انبیاء کرام کے ورثہ ہے، جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے علم سے جوڑے رکھتے ہوں، یا قرآن سنت کا جو علم ہے اس کے تعلق سے وہ باتیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا بھی علم ہے، اس کا بھی اپنا مقام ہے، اس کو کبھی اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ شریعت یا اسلام نے کبھی اپنے آپ کو ضد نہیں سمجھا نفع بخش علم کے، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس لیے کیونکہ آپ پچھلے یعنی سابقہ اقوام کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہاں پر کیا ہوا، یعنی کہ دین کا علم گویا کہ دنیاوی علم کا دشمن ہے، ایسا اس تناظر میں لیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے سائنس اور جو ہے چرچ کے درمیان باقاعدہ ایک جنگ سی لڑ گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد کھڑے ہو گئے۔ یہ غلط بات ہے، شریعت میں ایسی کوئی ہماری شریعت جو شریعت اسلام کی ہے، ایک تو علم شرعی ہے جو آخرت آپ کی سنوارتی ہے، اور پھر جو نفع بخش علم ہے، جو کوئی بھی علم جو علم نافع کا لیبل جس پہ لگایا جا سکتا، جو آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے، جو لوگوں کے جو مسائل ہے اس کو حل کرتی ہو، یا جینا آسان کر دیتی ہو لوگوں کا، وہ علم نفع بخش ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ایک علم نافع میں شمار ہے۔ اس میں آپ کو میڈیکل سائنسز آ جائیں گے، آپ کو جو ہے فزکس آ جائے گی، کیمسٹری، سارے جو علوم ہیں، اور علم شرعی بھی اس میں شمار ہے علم نافع میں۔ لیکن جب ہم شرعی علوم کی بات کرتے ہیں، اور جب انبیاء کرام کے وارثین کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم والوں کو ایک خاص درجہ دیا گیا ہے، یہ دینی علم کے تعلق سے، یہ دینی علم کے تعلق سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تو کہا بھائی ایک پوائنٹ تھا، آپ جیسے بولے کہ نفع بخش جی علم میں جو ہے سب آ جاتا، تو دنیا جی علم بھی جیسے کہ آپ بولے، تو مگر ایک شیخ سے سوال تھا کہ دنیا کا جو علم حاصل کرنا ہے اس کا مقصد بھی جو ہے جی ہمارا آخرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا؟ صحیح، بالکل، یعنی دنیاوی علم کا سیکھنا بھی جو ہے اس میں بھی آپ کی نیت یہ ہو کہ کہ اللہ آپ سے کی قریب، آخرت کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ جس میں کیسے؟ سب سے پہلا جو تقاضا ہے، آپ کو اس دنیا میں جینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمار کے لیے پیدا کیا، یعنی اس دنیا کو آباد کرنا ہے، اس میں جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر قائم کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اب اس دنیا میں قائم ہونے کے لیے ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے،
ہمیں روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے, ہمیں جینے کے لیے جو ہے کمانے کی ضرورت ہے, اور پھر کمانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع بنائے ہیں. تو ان ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس علم کے ذریعے اپنی زندگی سنوارے اور پھر طاقت حاصل کرے کہ اللہ کی وہ صحیح عبادت کر سکے. اسی طریقے سے خدمت خلق کا موقع اسے ملتا ہے. جب وہ علم حاصل کرے گا تو دوسروں کو, چاہے وہ بمقابل ہی خدمت کر رہا ہے, ٹیچر اپنے اسکول میں جو ہے سیلری کے مقابل ہی جو ہے پڑھا رہا ہے, لیکن وہ ایک ضرورت کو پوری کر رہا ہے سوسائٹی کی. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے, انجینئر یا جو کوئی بھی دیگر پروفیشنز ہے, ان سب کا یعنی ان سب کی ضرورت ہے, لیکن ان سب کے اوپر جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ علم ہے, اور جو علم جس کے بغیر کسی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ ہے علم شرعی. اور علماء اور طلب علم اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھتے ہیں, ان لوگوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. مگر اینڈ آف دا ڈے جو اصل جو اپنے فضائل کی بات کر رہے ہیں اپن, سلف کے اقوال جب آتے, یا کبھی بعض لوگ جو ہے ضعیف حدیث بھی کوٹ کر دیتے ہیں, جیسے کہ کیا ہے وہ مشہور حدیث ہے, دیکھیے طلبۃ العلم فضیلت فریضۃ علی کل مسلم. ہاں, حالانکہ میرے حساب سے بعض طلاب سے سنا تو, مگر جب ایسے اقوال جب آتے تو ہمارا اصل مراد دینی علم ہی ہوتا ہے. جی, جو فضائل ہیں وہ دینی علم کے ہیں. بالکل. تو عبداللہ بھائی جیسے